اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں بحث ہے بیان نسخ۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے ما ننسخ من آیات، اس میں اصول خمسہ پر بحث کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ علم بہت اہم علم ہے، جو نسخ کو نہیں مانتا وہ یہودی ہے یا منکر حدیث ہوتا ہے۔ ضرورت ہے اس علم کی، بہت اہم علم ہے۔ زرکبی کا کہنا ہے کہ آئمہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے تفسیر جائز نہیں ہے اس کے لیے جو ناسخ و منسوخ نہیں جانتا اس کا جاننا لازم ہے۔ اس باب میں بہت سے کتب ہے، قتادہ نے کتاب لکھی ہے، ابو عبید نے کتاب لکھی ہے، ابو داود نے کتاب لکھی ہے، ابو جعفر نے کتاب لکھی ہے، ابو السلام نے بھی لکھی ہے، ابو بکر ابن عربی نے ابن جوزی نے بھی لکھی ہے۔ قرطبی نے کہا ہے کہ اس باب کا جاننا بہت فائدہ مند ہے اور ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مقرر مسجد میں آئے، واز کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تو ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی نکالو مسجد سے اس آدمی کو، یہ تو اتنے نہیں جانتا۔ نسخ لغت میں ایک چیز کی زائل کرنا دوسری چیز کو لانے سے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کا زائل کرنا دوسری چیز کے لانے سے، دو معنی اس میں داخل ہے، ایک مٹانا اور دوسرا داخل کرنا۔ وراثت ہوتا ہے، وارث مر جاتا ہے دوسرے وارث آ جاتا ہے تو اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ ہندو کا عقیدہ تھا کہ ایک آدمی سے سانس نکل کر دوسری ذی روح میں داخل ہو جاتی ہے۔ انسان سے نکل کر کتے گدے وغیرہ میں انسان کا روح داخل ہو سکتا ہے تو اسے مناسخہ کہتے تھے۔ قرآن میں اس کا استعمال ایک ہے معنی کتابت کے، لکھنے کے۔ سورہ جاسیہ 29 نمبر آیت میں ہے انا کنا نستخلص ما کنتم تعملون، ملائکہ کو فرمایا تھا لکھتے رہو۔ سورہ اعراف 154 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وفی نسختہا ھدی ورحمہ، نسخہ چاہیے، نسخہ لکھے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ما ینسخ ما یکتب، مٹانے کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ حج میں 52 نمبر آیت میں ہے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ شبہات جو شیطان ڈالتا ہے۔ یہاں نسخ بمانے محو کرنا، مٹانا، محو۔ نسخ شریعت کی اصطلاح میں یہ کیا ہے؟ ایک حکم شرعی پہلے سے آیا ہے لیکن وہ حکم شرعی پھر زائل ہو جاتا ہے دوسرے نص کے ساتھ۔ اگر بعد میں آنے والا خطاب نہ آتا تو پہلے والا ہمیشہ جاری رہتا۔ اشارہ اس کو ہے کہ ایک نص میں بتایا گیا ہو کہ یہ حکم لا وقت کے لیے آیا ہے تو اصطلاحاً اس کو ہٹانے کو نسخ کہا جاتا ہے۔ لغتاً کہا جا سکتا ہے پہلے سے واضح ہے کہ یہ ختم ہوگا، دوسرا حکم اس کی جگہ ہے یا نہیں۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ آیت پر عمل کر رہے تھے مگر وقت کے ساتھ ایک حکم آ جاتا ہے کہ اب اس پر عمل کرنا منع ہے۔ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں فرماتے ہیں مسئلہ نسخ بہت مشکل ہے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ معنی اصطلاحی میں متقدمین اور متاخرین کے بھی خلاف ہے۔ پہلے والے نسخ عام معنی میں استعمال کرتے تھے، ایک حکم دوسرے حکم سے زائل ہوا، قید وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ قید مطلق ہو جائے اور مقید مطلق بن جائے، عام خاص ہو جائے، خاص عام ہو جائے، پہلے نرمی ہو بعد میں سختی ہو، ان سب کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ منسوخ آیات 500 سے بھی زائد ہے۔ متقدمین کے پہلے آیات میں پائے گئے بہت سے آیات کو وہ منسوخ کہتے ہیں، فاعفو واسفحوا کو منسوخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جو اصطلاح ہے اس کی وجہ سے وہ منسوخ ہے، لیکن نسخ بالمعنی الخاص کے حکم شرعی مستقر ہو چکا ہے دوام کی شکل میں، بعد میں دوسرا خطاب آئے اور اسے ہٹائے تو یہ اصطلاح متاخرین کا ہے۔ اگر قید ہو اور مطلق ہو جائے، عام ہو اور خاص ہو جائے، اس میں تو ہٹانا نہیں آیا، اس میں پھر بھی ایک تعمیم باقی ہے۔ پہلے حکم سخت تھا اور بعد میں آسان ہوا، اسے بھی نسخ میں داخل کیا ہے۔ اگر یہ شامل کر دیا جائے تو پھر سیوطی اتقان میں لکھتے ہیں 20 آیات پھر منسوخ ہے، 500 نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کے لیے اشعار کہے ہیں، وہ 21 بنتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فوز الکبیر میں کہتے ہیں ان آیات کی منسوخ کرنے میں میری نظر ہے۔ یہاں ایسے معنی لکھتے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایسے معنی ان آیات کے بھی ہے جن معنوں سے یہ آیات منسوخ نہیں ہوئے۔ اس کے نزدیک 5 آیات صرف منسوخ ہے۔ آیت وصیت سورہ بقرہ میں، کتب علیکم سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ مجادلہ، سورہ مزمل میں ہے 5 آیات وہ جو بیان کرتے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں ہمارا جو مسلک ہے، ہم نسخ مانتے ہیں۔ پہلے معنوں پر 500 سے زائد ہے نسخ، دوسرے معنوں پر 20 سے زائد آیات منسوخ ہیں، اس طرح مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق 5 آیات کی نسخ کو بھی مانتے ہیں ہم، مگر ہم ایک تخصیص کرتے ہیں کہ حکم تا مگر پہلے سخت تھا، واجب تھا، مگر بعد میں نرم ہوا، بعد میں مستحب ہوا، اسے وہ نسخ کہتے ہیں، ہم نسخ نہیں کہ۔ سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ مجادلہ ان کے آیات کے جواب ہوں گے۔ سورہ مزمل کی آیت کا جواب بھی ہوگا، واجب تھا پھر مستحب ہوا، اور یہ منسوخ حقیقتاً اس لیے نہیں ہوا کہ منسوخ تو اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے، ان پر حرام نہیں ہوا ہے، اسے ہم تخفیف کہتے ہیں، انکار نسخ سے نہیں کرتے۔
مگر اصطلاح تخفیف کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ تخفیف کا آ جائے گا الآن خفف اللہ عنکم، نسخہ نہیں فرمایا، پھر تو 2 آیات رہ گئے۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اور شیخ الاسلام نے بھی ایک مقام میں کہا ہے باب تفسیر میں کہ ہم استحصال آیات کا نسخ سے نہیں کرتے۔ جس آیت کی تلاوت باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے، اس کا بالکل نکالنا نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی حکم نہیں باقی، صرف بس تلاوت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس میں نظر کرے 2 حکم ہیں، ایک حکم منسوخ ہے اور دوسرا باقی ہے، 3-4 معنی ہوتے ہیں، 1 یا 2 معنی منسوخ ہو جاتے ہیں، باقی تو رہ جاتے ہیں، وہ منسوخ نہیں ہوتے۔ نسخ بالکل نہیں ماننا یہودیت ہے۔ ہمارا نہج یہ ہے کہ پلا معنی سے آیت منسوخ ہے اور پلا سے منسوخ نہیں۔ شرائط نسخ جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اگر ناسخ ہو تو منسوخ پہلے ہوگا، ترتیبی نزول میں پہلے ہوگا، اگر ترتیبی کتبی میں بعد میں ہو، جیسا کہ عدت وفات کی آیت میں سورہ بقرہ سورہ احزاب میں منسوخ بعد میں نظر آتا ہے اور ناسخ پہلے، مگر نزول میں یہ ناسخ بعد میں تھا۔ یہ توجیہ کی ہے علماء نے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نسخ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ نسخ آیات اور نسخ حدیث، اس میں بہت احتیاط چاہیے، دروغ جھوٹ اس میں نہ آئے کہیں، اس لیے اس میں نقلی صحیح اور سرین ان رسول اللہ اور صحابی کی بہت ضروری ہے، اور سند کو بھی دیکھو گے، ان سے جو ثابت ہوتا ہے صریحتاً کہ یہ منسوخ ہے، یا اگر ان سے ثابت ہوا کہ اول ایسا تھا اور بعد میں ایسا تھا، خود انہوں نے تاریخ سکھایا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے، یا مجتہدین ثابت کرے کہ خود نظر ڈالے یہ آیت یا حدیث پہلے ہے اور یہ بعد میں، پھر نسخ ثابت ہوگی۔ جیسا کہ امام بخاری کھل کر بتاتا ہے کہ پہلے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیماری میں نماز پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ کرام کو بیٹھنے کا کہا تھا، کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کرو گے، لیکن وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز کے لیے نکلے، آگے ہوئے صحابہ پیچھے کھڑے تھے، مگر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آخر میں ہے اور وہ پہلے تھا۔ تو شرط یہ ہے کہ نقلی صحیح صریح یا ایسا قرینہ جو صراحتاً دلالت کرے تقدیم اور تاخیر میں، ایسا اندازے سے اس میں کام کرنا گناہ ہے جب تک پورا دلیل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ حدیث منسوخ کرتے ہیں، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ نقل ہے، یا تمہیں مقدم اور مؤخر بالکل معلوم ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ حدیث رفع الیدین منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تابعین نے کچھ کہا، تقدیم یا تاخیر تمہیں معلوم ہے، تو ابن حماد خطا ہوا تھا، اس نے جواب کیا تھا اور باقی اس کے پیچھے لگ گئے۔ علماء دیوبند میں بہت راسخ العلم علماء گزرے ہیں۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، نسخ کا جواب ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح فیض الباری میں علامہ بنوری نے بھی لکھا ہے نسخ کا جواب صحیح نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے، اس نے دوسرے توجیحات کی ہے۔ بہر صورت ان کا کہنا ہے کہ نسخ دلیل سے ثابت کرو گے، دلیل تو نہیں ہے، یہاں کمزور بے دلیل بات ہے اس پر۔ نسخ کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ نسخ اوامر اور نواہی میں آتا ہے۔ اب تم کہو کہ قرآن میں بہت سے جملے اوامر اور نواہی نہیں ہے اور اس میں نسخ ہے، علماء اصول اس میں لکھتے ہیں ان اخبارات میں بھی نسخ آتا ہے جو امر اور نہیں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے سورہ انفال میں آئے گا جملہ خبریہ ہے، اگر 20 افراد ہو 200 سے لڑ رہے ہو، بعد میں پھر فرمان ہے کہ 1 10 سے مقابلہ، دونوں جملے خبریہ ہیں، مگر معنی تو امر کا موجود ہے، جنگ کریں گے۔ اس طریقے سے ایک شرط اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ناسخ ملازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے وقت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، یہ نہیں کہ بعد میں لوگ آئے اور کہے کہ ہم نے اسے منسوخ کیا ہے، بھائی تمہارا کیا اختیار ہے؟ جس طرح مولفۃ القلوب مصارف زکوٰۃ میں تھے، بعد میں اجماع کے ذریعے منسوخ ہو گئے، یہ توجیہ بالکل غلط ہے۔ اجماع جو بھی ہو بعد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کس طرح اس پر نسخ کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو نہیں تھا، ان کا کہنا تھا کہ جو علت بتایا گیا تھا وہ اب نہیں ہے، اس لیے مؤلفۃ القلوب کو نہیں دے سکتے ہم زوال علت سے۔ یہ اجتہادی مسئلہ تھا، اصل میں اب بھی ہے، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں، اب بھی ہے، منسوخ نہیں ہے یہ حکم۔ دین کا ذوق اب بھی ہے، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، یہ امداد بھی ثواب ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ نسخ کا نس پر کیا جائے گا، نسخ قیاس پر نہیں کیا جا سکتا۔ علم اصول والوں نے بھی لکھا ہے قیاس وہ قیاس ہوگا جو نس کے مقابلے میں نہیں ہوگا، اور ناسخ تو مقابل ہوتا ہے۔ اگر قیاس کسی مجتہد کا جائے، امام ابو حنیفہ ہو یا دوسرے کوئی امام، اور وہ قیاسی نس کے خلاف ہو، تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ نس منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ کہو گے کہ یہ قیاس غلط ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ نس معلوم نہیں تو انہیں۔ اب نسخ کے انواع کی طرف آتے ہیں۔ نسخ، جب نسخ مانتے ہو متقدمین کی رو سے، اس باب میں سورہ کے 4 اقسام ہیں، ساری صورتیں 114 ہے، بعض میں ناسخ منسوخ ہے ہی نہیں، وہ 43 صورت ہے، بعض میں ناسخ ہے منسوخ نہیں ہے، وہ 6 صورتیں ہیں، بعض میں منسوخ ہے مگر ناسخ نہیں ہے، ناسخ دوسرے سورہ میں ہوتا ہے، اس طرح کی صورتیں 39 ہیں، بعض صورتوں میں ناسخ منسوخ دونوں شامل ہوتے ہیں، وہ 26 صورتیں ہیں، گنتے ہو تو یہ 114 بنتے ہیں سارے۔ اسی طرح قرآن مجید میں نسخ 3 طرح کے وہ بتاتے ہیں،
ایک یہ کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم باقی ہو۔ حکم کیوں باقی ہے؟ وہ قول صحابہ اور تابعین اور اجماع امت سے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح آیات رجم تلاوت ہوتا رہا، حدیث میں ہے شیخ و شیختا، الفاظ میں فرمایا تھا کہ زانی اور زانیہ کو رجم کر دے۔ تلاوت تو منسوخ ہے مگر حکم تو باقی ہے۔ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی وجہ سے انہوں نے رجم قائم کیا ہے۔ دوسرا قسم ہے حکم منسوخ ہوتا ہے، تلاوت باقی رہتا ہے۔ تلاوت کیوں باقی رہتا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ نفس تلاوت میں ثواب ہے، اس میں اگر ایک حکم منسوخ ہے تو دوسرا تو منسوخ نہیں ہے، تلاوت اس لیے باقی ہے۔ تیسرا قسم ہے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہے، نسین منسیہ ما ننسہا میں کبھی کبھی آئے۔ سورہ برات بہت طویل تھا، سورہ احزاب بہت طویل تھا، لیکن کچھ ٹکڑے اس میں سے منسوخ کیے گئے تلاوت کے حکم میں۔ یا حدیث میں ہے ماں باپ کو 10 گھونٹ دودھ کے دے تو پھر منسوخ ہوا 5 سے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ 5 گھونٹ ہے کہ نہیں۔ فرق نسخ ما بین انسا اور بدا، یہ قول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں ہٹایا، لیکن اس وقت دین مضبوط تھا، دوسرے مصارف زیادہ موجود تھے، اس لیے مؤلفۃ القلوب کو نہیں دیتے، منسوخ کیے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہود نے نسخ بھی کتاب اللہ سے انکار کیا، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم اور تلاوت منسوخ نہیں ہو سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اور بعد میں اسے ہٹا کر دوسرا حکم آیا تو جہل تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو خبر نہیں معاذ اللہ، اس لیے دوبارہ دوسرا حکم آئے۔ یہ صرف کہتے ہیں، اصل ان کا مقصد اور ہی ہے، یعنی کوئی ایک بات کہتے ہیں اور مطلب اس کا دوسرا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا تورات منسوخ نہیں ہے، اپنے کتاب کو قائم رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ نسخ نہیں ہے۔ نصارہ کا بھی یہ کہنا ہے انجیل منسوخ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جہل ہے، جاہلوں کی باتیں ہیں، نسخ دلیل قدرت الہی ہے۔ قرآن میں جو جواب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو حکمتوں کے مطابق ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک حکیم سردی میں مریض کو ایک نسخہ دے، گرمی میں وہ نسخہ منسوخ کرے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ تجربہ کار حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ نہیں کہتے۔ یہ حکمت تو اس حکیم ذات کو معلوم ہے کہ پلا حکم کے لیے درست ہے اور پلا حکم پلا وقت میں پلا امت کے لیے ٹھیک ہے۔ اس میں جو بدا ہے جو اللہ پر نہیں آتا، بدا ایک حکم کیا ہو کسی انسان نے اور بعد میں سوچے کہ او ہو خطائی ہوئی ہے، غلط حکم دیا ہے، اسے بدا کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے سورہ یوسف آیت نمبر 35 میں انسانوں میں بدا آتا ہے۔ ہمیں کیا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اسے بدا کہتے ہیں۔ دوسرا نسیان ہے، نسیہ۔ سورہ بقرہ میں اس کا فرق واضح ہوگا انشاءاللہ۔ 5واں بحث بھی ادھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، دوسرے چھٹے بحث پر کل انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے۔